بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جب بھی چھت پر کپڑے ڈالنے جاتی تو میری پڑوسن مجھے اشارے سے اپنے پاس بلاتی، چونکہ دونوں چھتوں کی باؤنڈری ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھی، اس لیے کوئی دقت نہ تھی۔ لیکن مجھے اس کے بلانے پر غصہ آتا کہ اگر اسے بات کرنی ہی ہے تو خود چل کر آئے، مجھے کیوں بلاتی ہیں؟ لیکن اس بات پر میں انہیں کوئی جواب نہیں دے سکتی تھی کیونکہ وہ میری امی کی عمر کی تھی۔ لیکن اس کے بلانے پر کوئی مذائقہ نہ ہوتا، لیکن جو وہ بات کرتی تھیں وہ میرے تن بدن میں آگ لگا دیتی تھی۔ میرا دل کرتا کہ میں اپنی پڑوسن کو چھت سے دھکا دے دوں۔ وہ مجھے کہتی تھی، تم حاملہ ہو؟ یہ بات تو شاید ہر اس لڑکی کو غصہ دلاتی جو کنواری ہوتی، بنا کنواری لڑکی کو حاملہ کہنا اس کے کردار کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے۔ لیکن تف تھا اس عورت پر جو میرے غصے کے باوجود مجھے بلا کر روز ایک ہی جملہ بولتی تھی، تم حاملہ ہو؟ جبکہ یہ تو ناممکن تھا کیونکہ میں کنواری تھی۔ جب میری پڑوسن بلاتی اور مجھ سے یہ بات کرتی تو مجھے اس پر بہت غصہ آتا اور میں بنا کسی لحاظ کے اسے سنا دیتی، خوب ذلیل کرتی۔ تمہاری چھوٹی بیٹی ہے نا ترینا، جب 15 سال کی ہے وہ ہوگی حاملہ۔ تمہارے خاندان کی لڑکیاں بنا شادی کے حاملہ ہوتی ہوں گی۔ اس کا رنگ میری بات پر سرخ انگارہ ہو جاتا، پر وہ مجھے جواباً ایک لفظ نہ کہتی سوائے اس کے کہ میں حاملہ ہوں۔ میں یہ بات امی کو بتاتی تو ان کا رنگ بدل جاتا، کئی رنگ میں عجیب عجیب ان کے چہرے پر دیکھتی، جس میں ایک غصے کا بھی ہوتا۔ وہ پڑوسن کو ٹھیک ٹھاک گالیاں دیتی، لیکن میری ٹانگ اس بات پر اٹک جاتی کہ وہ یہ گالیاں گھر میں ان کو دیتی، پڑوسن کے پیچھے پڑوسن کو نوازتی، لیکن ان کے سامنے جا کر کچھ نہ کہتی۔ نہ ہی وہ پڑوسن کو روبرو دھمکا کر روکتی کہ میری بیٹی کے متعلق اتنی غلط بات کیسے کی۔ خیر، مجھے امی کی خاموشی پر بھی بڑا غصہ آتا، بری طرح سے چبھتی تھی ان کی خاموشی مجھے، اور جتنا غصہ مجھے اس عورت پر آتا تھا اتنا ہی غصہ مجھے اپنی امی پر بھی آتا تھا۔ میری امی مجھے چھت پر جانے سے ہی منع کر دیتی اور سختی سے کہتی، اس پڑوسن سے بات مت کرنا۔ لیکن میں جب چھت پر جاتی اس کے بلانے پر ضرور جاتی اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی۔ اگر وہ مجھے کہتی تو میں بھی اس کے پورے خاندان کو نواز کر ہی آتی۔ لیکن وہ پڑوسن انتہائی ڈھیٹ تھی جو اتنی ذلت اٹھانے کے باوجود چھت پر مجھ سے یہ بکواس کرنے آتی تھی کہ میں حاملہ ہوں۔ ایک دن میں اپنی پڑوسن سے ہی لڑ کر چھت سے نیچے اتر رہی تھی کہ اچانک میری طبیعت بگڑ گئی، مجھے شدید چکر آنے لگے اور میری سانس سکڑنے لگی۔ امی پریشان ہوتی مجھے ہاسپٹل لے کر بھاگی تو ڈاکٹر مجھے روم میں لے گئی اور میرا تفصیلی چیک اپ کیا اور اس کے بعد مجھے دوائی دی۔ وہ مجھے انجیکشن لگانے لگی تو میں نے اسے تکلیف سے روک کر پوچھا، مجھے ہوا کیا ہے؟ تو اس نے جو بتایا وہ سنتے میری تو بنیادیں ہل گئیں۔ اس نے کہا کہ میں حاملہ۔ میرا نام مہرو ہے، میری عمر 25 سال ہے، میں سکھر کی رہنے والی ہوں، میری تعلیم 12ویں تک ہے۔ ہمارا گھر بہت مختصر ہے، میرے گھر میں صرف میری والدہ اور میں ہی رہتی ہوں۔ میری والدہ کا نام نسرین ہے۔ میری امی کی شادی 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی، یہی وجہ ہے کہ میں اور میری امی کی عمر میں زیادہ فرق نہیں لگتا۔ میں شکل و صورت میں اپنے ابو پر گئی ہوں، میرا رنگ سانولا ہے جبکہ میری امی کا رنگ سرخ و سفید ہے۔ میرے ابو کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو چکا تھا جبکہ میری امی سب سے الگ رہتی تھیں۔ امی بتاتی ہیں کہ ان کی اور ابو کی شادی پسند کی تھی، اس لیے سب کو اختلاف تھا، کسی نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ لیکن جب ابو کا انتقال ہو گیا تو سب کو امی نظر آنے لگی۔ وجہ امی سے محبت نہیں بلکہ امی کی جائیداد تھی۔ میرے ابو ذمہ دار تھے اور وہ مرنے سے پہلے اپنی تمام جائیداد میرے نام کر گئے تھے، اس لیے سب اس جائیداد کے لیے امی کے قریب آ رہے تھے تاکہ میرا حصول کر سکے۔ اس لیے امی نے ان سے تعلق توڑ لیا، جبکہ ابو کے گھر والے تو ابو کا حصہ ہمیں دینے کو ہی راضی نہ تھے، اس لیے امی نے ان سے بھی رابطے منقطع کر دیے۔ کوئی اور بہن بھائی تھا نہیں، اس لیے ہم دونوں اکیلے رہتے تھے۔ امی زمینوں کو بہت اچھے سے چلا رہی تھی اور وہاں سے آنے والی رقم پر ہم عیش و عشرت سے زندگی بسر کر رہے تھے، جب امی نے اچانک میرا گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا اور مجھے سختی سے منع کر دیا، تم آج کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلو گی۔ میں وجہ پوچھتی تو امی اور غصہ کرتی اور ڈانٹ دیتی۔ میں اچانک امی کے اس رویے سے سخت پریشان تھی۔ انہوں نے محلے کی عورتوں سے بھی ملنے سے منع کر دیا، نہ ہی مجھے کسی سے ملنے دیتی تھی۔ امی سے بہت لڑ جھگڑ کر میں نے چھت پر جانے کی اجازت دی۔ میرے اوپر جانے پر بھی وہ بہت چڑ کرتی تھی، پر میں نظر انداز کر دیتی۔ لیکن امی کی ایک چیز مجھے بالکل عجیب لگنے لگی تھی، وہ یہ کہ پہلے میں اور امی الگ الگ کمرے میں سوتے تھے۔ امی میرے کہنے پر مجھے اپنے ساتھ نہ سلاتی تھیں، لیکن کچھ وقت سے میری امی مجھے زبردستی اپنے ساتھ اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر سلا رہی تھی۔ اگر میں انکار کرتی وہ تب بھی مجھے جانے نہ دیتی
اور زبردستی مجھے اپنے پاس لٹا کر میرے بال کو سہلاتی اور پھر میں گہری نیند میں چلی جاتی۔ جب میں سو کر اٹھتی تو بالکل فریش ہوتی، لیکن اس کے بعد ایک اور عجیب بات میرے ساتھ ہونے لگی۔ میری پڑوسن مجھے روز اپنے پاس بلاتی اور کہتی کہ تم حاملہ ہو، اور میں اس کو کھری کھری سناتی، نیچے آ جاتی۔ لیکن اچانک طبیعت خرابی پر میری امی پریشان ہو گئی تھی، مجھے ہاسپٹل لے کر گئیں تو ڈاکٹر کی بات سنتے میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ سنتے میں بے یقینی سے اپنی امی کو دیکھنے لگی، کیونکہ میں تو کنواری تھی۔ اس کے علاوہ آج تک کوئی مرد میرے قریب تک نہ آیا تھا۔ میں بہت باکردار اور پاک لڑکی تھی، لڑکوں سے تعلق دور، میں نے کبھی دوستی بھی نہ رکھی تھی، تو پھر میرے پیٹ میں بچہ کیسے؟ میری امی کا چہرہ بھی سفید پڑ چکا تھا۔ امی نے ڈاکٹر سے کہا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، یہ حاملہ نہیں ہو سکتی، آپ دوبارہ چیک اپ کریں۔ تو ڈاکٹرنی نے امی کو خشمگی نگاہوں سے گھورا اور بولی، یہ حاملہ ہی ہیں، اور بہتر ہے اب آپ ان کا خیال رکھیں اور اسے بھاری چیزیں نہ اٹھوائیں، زیادہ کام نہ کروائیں اور بیڈ ریسٹ کر رہے تھے۔ ڈاکٹر امی کو ہدایات دے رہی تھی، جبکہ میں سن بیٹھی تھی جب ڈاکٹرنی نے میرے بازو پر اچانک سکون کا انجیکشن لگا دیا۔ میرا سر تو یہ سب سنتے پہلے ہی چکرا رہا تھا۔ انجیکشن کا اثر بھی فوری ہوا اور مجھ پر غنود کی طاری ہونے لگی۔ نیند میں جانے سے پہلے میں نے اپنی امی کی آواز سنی، وہ ڈاکٹر سے کہہ رہی تھی، ہمیں یہ بچہ نہیں چاہیے، اب ضائع کر دیں، جسے سنتے ڈاکٹر ان پر بھڑکی تھی اور نہ جانے انہیں کیا کیا باتیں سنا رہی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل کے کمرے میں موجود تھی۔ میری امی پریشانی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ میں نے امی کو دیکھا تو بے ساختہ رونے لگی۔ میری امی میرے قریب آئیں اور مجھے خود سے لگا لیا۔ میں اپنی امی کے گلے لگے رونے لگی۔ انہیں بتانے لگی، امی آپ یقین کریں، میں پاک دامن ہوں، میں بے گناہ ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا امی، میں نہیں جانتی میرے پیٹ میں یہ بچہ کیسے آیا۔ میں رو رہی تھی اور میری امی مجھے تسلی دے رہی تھی، ارے بیٹا چپ کر جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر میری امی مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئی اور مجھ سے کہا، تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی تمہاری کردار کو برا نہیں کہے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ تم ماں بننے والی ہو۔ میں نے امی کو پریشانی سے دیکھا اور پوچھا، پر امی کیسے؟ تو وہ جو بولی میری تو روح کانپ گئی۔ میری امی کہہ رہی تھی، میں 2-3 دن میں ہی کسی اچھے ڈاکٹر کا پتہ لے کر تمہارا ایبارشن کروا دوں گی۔ میں نے کہا، امی یہ تو بات کی بات ہے، لیکن پہلے یہ تو معلوم ہو کہ میرے پیٹ میں یہ بچہ آیا کہاں سے۔ میری بات پر امی خاموش ہو گئی اور میرے برابر بیٹھتے ہوئے اپنا سر تھام لیا۔ میں نے امی سے دوبارہ پوچھا تو وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ میں حیران ہو گئی کہ ان سب میں امی کا کیا قصور، لیکن انہوں نے جو مجھ پر انکشاف کیا وہ مجھے دنگ کر گیا جب امی نے بتایا کہ میں اپنی دوست کی بیٹی کے لیے کراماتی چینی لائی تھی جسے کھاتے لڑکی حاملہ ہو جاتی ہے، غلطی سے وہ چینی تم نے بھی استعمال کری۔ میں امی کو بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سائنس ابھی اتنی بھی اندھی نہیں ہوئی کہ جس لڑکی کی شادی ہی نہ ہوئی ہو، کوئی مرد اس کے قریب ہی نہ گیا ہو، وہ چینی کھانے سے حاملہ ہو جائے۔ میں نے امی سے کچھ نہ کہا اور خاموش ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ امی جھوٹ بول رہی ہیں، ان سب کے پیچھے ماجرا کچھ اور ہی ہے۔ امی مجھ سے کچھ تو چھپا رہی ہیں۔ رات امی مجھے اپنے کمرے میں سلانے لگیں تو میں نے انکار کر دیا اور اپنے کمرے میں سوئی۔ رات یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی کہ یہ سب میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ صبح جب میں اٹھی تو امی نے ناشتہ لگایا اور مجھ سے کہا، میں اپنی دوست کے ساتھ کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گی۔ میں خاموش رہی اور ناشتے کی ٹرے کو دیکھتے اچانک میرے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ مجھے بے ساختہ پڑوسن یاد آئی۔ یہ بات تو امی اور مجھے کل پتہ چلی تھی کہ میں حاملہ ہوں، جبکہ یہ بات ہماری پڑوسن بہت پہلے سے کہہ رہی تھی کہ میں حاملہ ہوں۔ تو وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ اس کو کیسے معلوم کہ میں حاملہ ہوں؟ یا ان سب میں اس کا ہاتھ تھا؟ یہ سنتے میرا تو خون کھول اٹھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور چھت پر گئی۔ چھت پر جا کر پکارا تو معلوم ہوا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ میں واپس کمرے میں آ گئی۔ دودھ کو دیکھتے میرا دل متلانے لگا تھا۔ میں ناشتہ کیے بغیر باہر ہی بیٹھ گئی۔ گھنٹہ گزرا تھا جب امی واپس گھر آ گئی۔ وہ بہت خوش اور پرسکون تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اب تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ڈاکٹرنی سے مل آئی ہوں، کل کا ہی اپوائنٹمنٹ ہے۔ میں نے امی سے کہا، میں ابھی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ میرے کہنے پر امی ایک دم غصہ ہو گئی اور بولی، تمہیں معلوم بھی نہیں یہ کس کی اولاد ہے، پھر بھی پالو گی؟ یہ بدنامی کا ٹکڑا میں اپنے سر نہیں لینا چاہتی، اس سے سیدھے سیدھے سے میرے ساتھ ہاسپٹل چلا۔ امی نے غصے سے کہا تو میں خاموش ہو گئی۔ امی نے کھانے کا پوچھا تو میں نے انکار کر دیا اور سونے کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔
2 گھنٹے کے بعد جب میں باہر آئی تو گھر میں سناٹا تھا۔ امی اپنے کمرے میں تھیں جب میں خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتے چھت پر چلی گئی۔ ہماری پڑوسن چھت پر ہی تھی۔ روز وہ میری جانب اشارہ کرتے مجھے پاس بلاتی تھی۔ اس بار میں نے انہیں اپنے پاس بلایا تو وہ میری بکھری بکھری حالت کو بغور دیکھتی میرے پاس آ گئی۔ میں نے ان سے ایک ہی سوال کیا، آپ کیسے جانتی ہیں کہ میں حاملہ ہوں؟ میرے سوال پر میری پڑوسن چونک گئی اور پھر بے ساختہ مسکرائیں۔ ان کی مسکراہٹ مجھے بہت شیطانی اور خوفناک لگی، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے کیا وہ ان کی مسکراہٹ سے زیادہ شیطانی اور خوفناک تھا، جسے سنتے میری روح کانپ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ میں جھکے جھکے قدموں کے ساتھ نیچے اتر آئی۔ جو میں نے اوپر سنا اس سے تو بہتر مجھے مرنا لگ رہا تھا۔ کاش میں وہ سب نہ سنتی۔ میرے لیے یقین کرنا ناممکن تھا کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے ان سب میں میری امی کا ہاتھ تھا۔ ماں ہو کر وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ کیا ان کی روح نہ کانپی؟ جو انہوں نے میرے ساتھ کیا اس پر اپنی سگی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ میں ان سب کا جواب مانگنے امی کے پاس گئی تو اندر سے آتی آوازیں سن کر پتھر ہو گئی۔ اندر سے آتی امی کی آواز نے رہی سہی ہمت نچوڑ کے رکھ دی۔ میں دروازے کے پاس ہی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ میری امی اندر کسی سے فون پر محو گفتگو تھیں۔ وہ فون پر کہہ رہی تھیں، اس میں خود غرضی کی کون سی بات ہے؟ اگر میں اپنے بڑھاپے کے متعلق سوچوں تو کیا غلط ہے؟ سگی اولاد ماں باپ کو اولڈ ہوم چھوڑ دیتی ہے تو مہرو تو میری سگی بیٹی بھی نہیں۔ یہ سب وہ شاید فون پر بات کرتے کرتے باہر نکلی تھیں کہ دروازے پر مجھے دیکھتے قدم دروازے پر ٹھٹک کر رک گئے۔ انہوں نے فوراً ہی فون رکھتے مجھے نیچے سے اٹھانا چاہا، جبکہ میں نے چیختے ہوئے امی کا ہاتھ جھٹک دیا اور ان سے پوچھا، یہ سب کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ؟ مجھے سب کچھ سچ سچ جاننا ہے امی، مجھے بتائیں کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ آخر ایسے؟ وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہو گئیں۔ ان کا رنگ بالکل زرد پڑ گیا۔ وہ بالکل سن کھڑی مجھے دیکھنے لگیں اور میں چلا چلا کر رونے لگی۔ امی مجھے بتائیں، خدا را مجھے سچ بتائیں، کیوں آپ نے مجھ پر بڑا ظلم کیا؟ میرے کہنے پر وہ بھی رونے لگی۔ ڈر ان کے چہرے پر واضح تھا۔ وہ روتے روتے بولی، میں ڈر گئی تھی بیٹا کہ تم مجھے چھوڑ دو گی۔ اتنی بات پر میں دنگ رہ گئی۔ میں نے ان کی صفاقی دیکھی، وہ اتنی خود غرض تو کبھی نہ تھی، یا میں ہی ان کا چھپا ہوا ان کا ہولناک چہرہ نہ دیکھ سکی تھی۔ پھر انہوں نے روتے روتے مجھے ساری حقیقت بتانی شروع کر دی۔ ایک گاؤں کے ذمہ دار تھے جن کا نام بلال تھا۔ ان کی بیگم کا نام صادقہ تھا۔ بلال اپنے گھر والوں سے الگ رہتے، جبکہ صادقہ کا کوئی تھا ہی نہیں۔ بلال بہت نیک ذمہ دار تھے، جبکہ ان کے گھر والے خاصے لالچی تھے۔ شادی کے کئی سال بعد ان کے گھر اولاد کی پیدائش ہوئی جو بیٹی تھی، بالکل اپنی ماں کی طرح بہت پیاری۔ بیٹی کی پیدائش پر وہ دونوں بہت خوش تھے۔ میری امی وہاں ملازمت کرتی تھیں اور رہائشی تھیں۔ بانجھ ہونے کی وجہ سے شوہر طلاق دے چکا تھا اور دوسری شادی کرنے کو کوئی تیار نہ تھا۔ میری امی اسی ذمہ دار کے گھر پر رہتی تھیں اور ایک طرح سے مالکن کی ملازمہ تھیں۔ ایک دن شہر جاتے وقت وہ لوگ اپنی بچی ملازمہ کے سپرد کر گئے اور واپس لوٹتے ہوئے ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مالکن تو موقع پر ہی وفات پا گئیں، جبکہ مالک 2 دن زندہ اور ہوش میں رہے۔ اپنے پورے ہوش و حواس میں انہوں نے ساری زمین اور جائیداد اپنی بیٹی کے نام کی اور اس کا گارڈین میری امی کو بنا دیا۔ پھر 2 دن کے بعد ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ جائیداد کی وجہ سے گاؤں میں اس ذمہ دار کے رشتہ دار پریشان کر رہے تھے، اس لیے امی چھپا کر بچی کو شہر لے گئی اور پھر موقع ملتے ہی کورٹ میں درخواست دی تو اس ذمہ دار کے گھر والوں نے پیچھا چھوڑا۔ اس بچی کا نام مہرو تھا اور وہ بچی کوئی اور نہیں، میں ہی ہوں۔ 5 سال تک میری امی نے مجھے ماں بن کر پالا، لیکن پھر انہیں یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ سچ جاننے کے بعد میں ان کو ماں نہیں کہوں گی بلکہ ملازمہ مانوں گی۔ میں حیرت و صدمے سے اپنی امی کو دیکھنے لگی۔ وہ رو رہی تھی اور آنسو میرے بھی جاری تھے، لیکن جب میں نے ان سے کہا مجھے پورا سچ بتائیں تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ ان کی آواز بے ساختہ لڑکھڑا گئی اور وہ بولی، کون سچ؟ مجھے ان کے جھوٹ پر بہت غصہ آیا۔ میں نے کھڑے ہوتے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور چھت پر جو حقیقت پڑوسن سے سن کے آئی تھی وہ پوچھی۔ میرے منہ سے اپنی حقیقت سن کر وہ زار و قطار رونے لگی، روتے روتے مجھ سے معافی مانگنے لگی اور بولی، یہ سب بھی میں نے صرف تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کیا بیٹا۔ انہوں نے مجھے سب بتانا شروع کیا۔ میرے ماں باپ کی تمام جائیداد میرے نام تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے مجھے بہت محبت سے پالا، بہت محبت سے میری پرورش کی۔ انہوں نے کبھی دولت کا لالچ نہیں کیا، ماں بن کر پرورش کی، لیکن انہوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ میری شادی بھی کرنی ہوگی۔ میں جب کالج سے فارغ ہو گئی اور وقت ایسے ہی گزرنے لگا
تو محلے کی عورتوں نے امی سے میرے رشتے کے متعلق پوچھا۔ تب امی کو احساس ہوا کہ میری شادی کی عمر ہو گئی ہے۔ انہوں نے رشتے والوں سے کہہ کر میرے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈنے کا کہا، جو مالی حیثیت میں بھی زیادہ ہوں، جن کو میری دولت کی لالچ نہ ہو۔ امی میرے رشتے تلاش کر رہی تھیں، جبکہ میں فراغت میں کوکنگ سینٹر جوائن کر چکی تھی۔ میں جن سے کوکنگ سیکھتی تھی وہ چیف تھے اور ان کا نام ماجد تھا، لیکن وہ بے روزگار تھے اور کافی غریب بھی۔ میں ان سے کھانا بنانا سیکھ رہی تھی جب مجھے علم ہی نہ ہوا اور میں ان سے محبت کرنے لگی۔ وہ بھی مجھے پسند کرنے لگے تھے۔ جب میں نے یہ بات اپنی امی کو بتائی تو انہیں بہت اختلاف ہوا اور انہوں نے سختی سے منع کر دیا۔ امی کو لگا کہ وہ غریب ہوا تو میری دولت ہڑپ کر جائے گا اور امی روڈ پر آ جائیں گی، بے سہارا ہو جائیں گی۔ کہنے کو وہ مجھے سگی اولاد سمجھتی تھی، لیکن انہوں نے جو کہا وہ میرے دل کے کئی ٹکڑے کر گیا۔ وہ یہ سوچتی تھیں کہ آج کے دور میں تو سگی اولاد ساتھ نہیں نبھاتی، تو میں تو سوتیلی تھی۔ انہوں نے مجھے بہت منع کیا، بہت اختلاف کیا۔ میں جس کو پسند کرتی تھی اسے بھی کہا کہ مجھے چھوڑ دے، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ میری ضد کے آگے امی کو ہار نہ پڑا، لیکن پھر میری شادی ماجد سے ہو گئی اور میں رخصت ہو کر اس کے چھوٹے سے گھر میں چلی گئی۔ میری امی بہت پریشان رہنے لگی۔ ماجد بہت اچھا شوہر ثابت ہوا، لیکن میں کچھ ہی دن میں ان کی نوکری نہ لگنے پر پریشان ہو گئی اور امی سے کہا، امی کچھ زمینوں سے آنے والا حصہ یا کچھ حصہ بیچ کر ماجد کو کاروبار کے لیے دے دیں۔ یہ سنتے امی کی سانس ساکن ہونے لگی کہ دولت اور جائیداد ہاتھ سے چلی جائے گی، اور پھر میں بھی۔ امی اسی مسئلے کو لے کر پریشان تھی جب اچانک میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ سر پر چوٹ لگی اور ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ میری یادداشت جا چکی تھی۔ مجھے صرف شادی سے پہلے تک کا یاد تھا۔ امی نے اس کا فائدہ اٹھایا اور مجھے گھر لے آئیں۔ میرے شوہر پر تشدد کا الزام لگایا اور میرے شوہر کو دھمکایا، اسے طلاق دے دو۔ میرے شوہر نے بہت شور کیا، لیکن امی نے پیسوں کے زور پر اسے زیر کر لیا۔ میں حیرت سے اپنی امی کو دیکھ رہی تھی جو اپنی سفاکیت کی داستان اپنے منہ سے سنا رہی تھیں۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، تمہارے پیٹ میں بچہ بھی تمہارے شوہر کا ہے۔ میں اپنی امی کو غصے سے گھورنے لگی۔ میں نے امی سے پوچھا، آپ نے اب تک جو ظلم کیے وہ تو قابل معافی تھے، لیکن آپ اپنی خود غرضی میں میری اولاد کا قتل کرنا چاہتی تھی۔ میری بات پر امی زار و قطار روتی مجھ سے معافیاں مانگنے لگی، لیکن میں نے انہیں معاف نہیں کیا، بلکہ ان سے کہہ کر ماجد کو بلوا لیا۔ یاد تو مجھے اب بھی کچھ نہیں آیا تھا، لیکن اب میں لوٹنا چاہتی تھی اپنے شوہر کے پاس۔ ماجد آیا تو میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ ماجد کو دیکھتے ہی مجھے بہت اپنے پن کا سا احساس ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ تپتے صحرا سے میں چھاؤں میں آ گئی ہوں۔ میں جب چھت پر گئی تھی تو میں نے اپنی پڑوسن سے پوچھا تھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں؟ تو انہوں نے یہ سب بتایا۔ بیٹا، تیری ماں نے تیرے شوہر کو بھگا دیا اور سب کو کہا کہ کوئی یہ نہیں بتائے گا تمہیں کہ تم شادی شدہ ہو۔ انہوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ تمہارا شوہر ظالم ہے۔ میری پڑوسن نے مجھے بتایا، تم شادی شدہ ہو بیٹا؟ جب میں نے ان سے پوچھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں؟ تو انہوں نے بتایا، بیٹا تمہاری چال سے، تمہارے ہانپنے سے۔ اور میں ان کے تجربے پر حیران رہ گئی تھی۔ میں اپنے شوہر کے گھر لوٹ چکی تھی۔ میں نے ماجد کو ساری حقیقت بتائی تو وہ افسردہ ہوئے۔ میری ماں کی سوچ جان کر اور امید سے ہونے کی خوشخبری پر خوش ہوئے۔ ماجد نے مجھ سے کہا، تم اپنی ساری زمینیں اپنی امی کے نام کر دو۔ تو میں نے ان کی بات مان لی اور اپنا حق چھوڑ دیا کہ میری امی نے جو بھی کیا، پر اس بات پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ انہوں نے مجھے مخلص محبت سے پالا۔ میں نے کچھ دن میں زمینیں امی کے نام کر دیں اور ماجد کے ساتھ انہیں کاغذات دینے گئی تو وہ میرے آگے ہاتھ چھوڑ کر رونے لگی اور انہوں نے زمینیں لینے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگی، نہیں بیٹا، میں تو بس اس لیے ڈر گئی تھی کہ کہیں تم مجھے چھوڑ نہ جاؤ۔ میرے دل میں یہ ڈر تھا بیٹا کہ تم میری سگی بیٹی نہیں ہو، بلکہ میں تو تمہاری ملازمہ تھی، تمہاری ماں کی۔ تو اگر کبھی یہ حقیقت تمہیں پتہ چلی تو میں دور ہو جاؤں گی تم سے، تم مجھ سے ملو گی نہیں۔ مجھے ماجد لالچی لگا تھا، لیکن میں غلط تھی بچی، میں غلط تھی۔ مجھے معاف کر دے میرے بیٹے، مجھے معاف کر دے میری بچی۔ وہ مجھ سے بہت روتے ہوئے معافی مانگنے لگی تو میں نے انہیں معاف کر دیا۔ اس بات کو اب سال ہو گیا ہے۔ ماجد کی اچھی نوکری لگ گئی ہے اور اللہ کے کرم سے میں ایک بیٹی کی ماں ہوں۔ بہنوں اور بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے کہ کبھی اپنے مفاد کے لیے دوسروں کا برا سوچنے سے آپ کا بھلا نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔
اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔